کریمہ میں نے پڑھی، اس کی تفسیر کے اندر مختلف اقوال ہیں، مفسرین کرام نے مختلف اقوال لکھے۔ مارا جل بن رہے، دو بہر بہتے ہیں، دو سمندر چلتے ہیں بہتے ہیں، دو سمندر کون سے ہیں؟ مختلف مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن تفسیر در منصور میں امام زرقانی نے جو قول لکھا وہ ہمارے موضوع کے ریلیونٹ اور متعلق ہے۔ امام زرقانی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں دو دریا جو چلتے ہیں، دو بحر چلتے ہیں، ان میں سے ایک سے مراد امام الاولیاء فاتح خیبر شکن مولا علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو دوسرا بحر چلتا ہے اس سے مراد سیدہ نساء اہل جنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ مخدومہ کائنات حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یلتقیان یا آپس میں ملتے ہیں، اس سے ان کا نکاح ہی بالائے عقد مراد ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں بحروں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے جس سے وہ ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے۔ یہ حجاب امام الانبیاء والمرسلین حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو سمندروں سے، ان دو بحروں سے لؤلؤ مرجان دو موتی نکلتے ہیں۔ لؤلؤ مرجان ان دو موتیوں سے مراد ایک سے حضرت امام حسن مراد ہیں اور دوسرے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کا نام حرب رکھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا نام رکھا؟ عرض کیا جاتا ہے حرب، حضور فرماتے ہیں حرب نہیں بلکہ حسن۔ پھر جب سید الشہداء امام حسین پیدا ہوتے ہیں، آپ کا نام بھی حرب رکھا جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات میرے باپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسین ہے، ان کا نام حسین ہے۔ حسنین قریبین وہ ہستیاں ہیں، پیدا ہوں تو جب آنکھیں کھلیں تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو، پیٹ کے اندر جو پہلا لقمہ آ جائے وہ حضور کی زبان مبارک سے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنچی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی زبان وحی روحا، حضور کے لعلِ دہن سے مس شدہ وہ لقمہ پہلا آپ کے پیٹ کے اندر جائے اور پہلی خوراک بنے۔ آپ کا نام حسن حسین ہی رکھا گیا۔ اس میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کے ایک کندھے کے اوپر حسن سوار ہے، دوسرے کندھے کے اوپر حسین سوار ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام جاری کر دیا ہے، جن کی رائے درست ہوتی ہے، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، آپ نے حضور کو یوں دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یہ بھی تو دیکھو نعم الفارسان، سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں، سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ السوائی پر محرقہ کے اندر روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البدر، اے میرے بھائیو مجھ پر ناقص درود نہ پڑھو، کامل درود پڑھو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقص درود کون سا ہے اور کامل درود کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال نے ارشاد فرمایا مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ درود نہ پڑھو، یہ ناقص اور نامکمل درود ہے۔ مجھ پہ بھی درود پڑھو، میری آل پہ بھی درود پڑھو، یہ کامل درود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اتیکو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ پہلی حضور نے ارشاد فرمایا حب النبیکم، جب تمہارے گھر کے اندر اولاد پیدا ہو تو
کیا کرنا ہے؟ میری محبت اسے سکھانی ہے۔ دوسری بات حضور نے ارشاد فرمایا جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، فرمایا وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، جب تمہاری اولاد پیدا ہو اور سمجھنے اور سیکھنے کے قابل ہو جائے اسے محبت اہل بیت سکھاؤ، میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا فرمایا وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، اسے قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبہ اللہ کا دروازہ پکڑ کے بطور دلیل آپ کعبہ اللہ کا دروازہ پکڑ کے لوگوں کو صحابہ کو حضور کی یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اے لوگوں اے صحابہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ میری اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے کہ جس طرح کشتی نوح میں طوفان کے وقت جو سوار ہو گیا وہ کامیاب اور بامراد ہو گیا، اسی طریقے سے قیامت تک کے لیے جو بچنا چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، وہ اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھے، اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ کیا فرمایا؟ کیا کرنی ہے؟ بولیے مودت کیا کرنی ہے؟ محبت نہیں کہا، اس لیے کہ جو مودت ہے یہ محبت سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو کسی سے مودت ہو تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کہ جیسے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے، مچھلی کو پانی سے نکالو وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد پکنے کے بعد بھی پانی مانگتی ہے۔ فرمایا میری اہل بیت سے ایسے محبت کرو کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت کے بغیر تو بنا ہی نہ سکتا۔ اللہ نے فرمایا محبت کرنی ہے، محبت سے اعلیٰ درجہ۔ کون حسنین کریمین؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ رکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی۔ سیدہ نسائے اہل جنہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حسنین کریمین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں پانی نہیں ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عارضی طور پہ پانی کی قلت ہے، کسی ایسی جگہ پڑاؤ کیا یا ایسے سفر میں تھے کہ وہاں پانی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہ ہوا۔ فرمایا کہ فاطمہ حسنین کو میرے حوالے کرو۔ پہلے حسن کو دیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک اپنی زبان وحی یوحا حضرت امام حسن کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن لعاب رحان مصطفیٰ کو چوستے ہیں اور پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں حسین کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وحی یوحا کو، زبان رسالت کو حضرت امام حسین کے منہ میں دیتے ہیں، آپ زبان رسالت کو چوستے ہیں اور پیاس کی شدت کم ہوتی ہے اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین کا تھوڑی دیر کے لیے پیاس کی وجہ سے تڑپنا یہ برداشت نہ ہو سکا کہ جب کربلا کے میدان میں 3 دن تک کوثر کے مالکوں کو جب پانی نہیں دیا گیا تو مدینہ شریف کے اندر حضور قبر مبارک کے اندر آپ کی روح پرانوار کس قدر تکلیف کے اندر مبتلا ہوگی۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی میں عرض کروں حضور نے جو زبان دی لعاب رحان کو چوسا تو خاموش ہو گئے، پیاس کی شدت کم ہو گئی۔ کوئی بعید نہیں ہے حضور کی ذات تو وہ ذات ہے، لعاب رحان اگر کھارے کنویں میں ڈالے تو شیلہ جان بن جائے، اپنی انگشت مبارک کو چھوٹے سے پیالے میں رکھے تو فوجوں کی فوجیں پی جائیں تو سب کو کفایت کر جائے۔ یقیناً جب حضور نے اپنی زبان رسالت کو حسنین کریمین کے منہ میں دیا ہوگا اللہ نے چشمے جاری کر دیے ہوں گے۔ واجب الاحترام ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے خوش خطیاں لکھی، تختیاں لکھی اور لکھ کے امام الانبیاء کے پاس آ گئے، نانا جان پیپر کس نے لکھی ہے، خط کس کا اچھا ہے؟ حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے دونوں کا دل رکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا حضرت علی کے پاس چلے جاؤ، حسنین کریمین مولا علی
محبوب رسول و محبوب خدا خیبر شکن حضرت علی کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت علی بھی دل کو کھانا چاہتے تھے. سیدہ نساء اہل جنہ حضرت فاطمہ کے پاس بھیج دیتے ہیں. حضرت فاطمہ یوں فیصلہ فرماتی ہیں کہ 7 موتی لو ہوا میں بکھیرو, جس کے پاس زیادہ آ جائیں گے اس کا خط اچھا ہوگا, یا 2 موتی زیادہ جس کے خط کے اوپر خوشخطی کے اوپر گر جائیں گے اس کا خط اچھا ہوگا. سیدہ نساء اہل جنہ آپ نے 7 موتیوں کو دیا, ہوا میں جب اچھالا 3 ایک کی تختی پہ آ گئے اور 3 دوسرے کی تختی پہ آ گئے. اللہ پاک نے چاہا میرے محبوب کو ان دونوں کا دل دکھانا پسند نہیں ہے. جب حضرت علی کو امام الاولیاء کو ان کا دل دکھانا پسند نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے بھی دل دکھانا پسند نہیں ہے. اللہ پاک نے سید الملائکہ جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام کو 7ویں موتی کو 2 لرز کر دیا, 2 ٹکڑے کر دیا. ایک موتی ایک کی تختی کے اوپر گرا اور دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ دوسرے کے اوپر گر گیا. یوں اللہ پاک نے ان دونوں کے دل کو رکھ لیا. اب اندازہ کیجیے کہ جن کا دل مصطفیٰ رکھ رہے ہیں, جس کا دل امام الاولیاء خیبر شکن مولا علی رکھ رہے ہیں, جن کا دل سیدہ نساء اہل جنہ رکھ رہی ہیں, جن کا دل خود رب رکھ رہا ہے, وہ جبریل آ رہے ہیں, جن سے صحابہ محبت کرتے ہیں, ان پھولوں کو جو مسح کیا کربلا کے میدان کے اندر حضور کی روح قربان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. واجب الاحترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ کی عادت مبارک تھی جب گلیوں سے گزرتے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دستے مبارک کو سر پہ پھیرتے, کسی کے رخسار پہ پھیرتے. یہ میرا موضوع نہیں, لیکن چلتے چلتے آپ کو ایمان فروز لطف افروز بات سناتا چلا جاؤں. کئی واقعات احادیث کی کتابوں میں ایسے ہیں, کئی بچے ایسے تھے جن کے سروں کے اوپر جب حضور نے دستے رحمت پھیرا, دستے یداللہ پھیرا, ان کی عمریں 70-80 90 100 سال ہو گئی, بوڑھے ہو گئے, سارے بال سفید ہو گئے, لیکن جس جگہ دستے مصطفیٰ لگا ہے کئی صحابہ ایسے تھے جن کے رخسار کے اوپر حضور نے اپنا دستے مبارک پھیرا, دستے یداللہ پھیرا, بلکہ اس جگہ سے ساری عمر خوشبوئیں آتی ہیں, اس جگہ سے ساری عمر خوشبوئیں آتی ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام و تسلیم ایک بچے کو خصوصی شفقت سے نواز رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بچے کو خصوصی شفقت دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس بچے کو میں نے دیکھا ہے یہ میرے نواسے حسین کا ادب کر رہا تھا, حسین کا ادب کر رہا تھا, اس کے ادب کی وجہ سے میں اسے خصوصی شفقت دے رہا ہوں, اور بلکہ میں اس کے والدین کی مغفرت بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. واجب الاحترام جب حسین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے حضور خوش ہوتے ہیں. تو جنہوں نے خانوادہ رسول کے خوشبودار پھولوں کو کربلا کے میدان کے اندر بے دردی کے ساتھ مسح کر دیا, شہید کر دیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ نساء اہل جنہ اور ولیوں کے سردار حضرت علی کے روح پرانوار کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اور سیدوں کا ادب دیکھیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, آپ ایک فقہ کے مجتہد ہیں, دنیا میں آپ کے لاکھوں فالوور ہیں, آپ کی جو ہے وہ اتباع کرنے والے فقہ کے اندر ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ درس دے رہے ہیں, درس کے دوران آپ ایک مرتبہ اٹھ جاتے ہیں, ایک بچہ آتا ہے, پھر آپ وہ چلا جاتا ہے اپنی وہ چیز لے کے کھیل رہا تھا, پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, کموں بیش 10 مرتبہ اٹھے اور بیٹھے. شاگردوں نے پوچھا وہ کس وجہ سے اٹھے بیٹھے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بچہ آ رہا تھا یہ سید ہے, یہ آل رسول ہے, یہ اپنی وہ چیز لینے کے آتا تھا, میں حضور کی نسبت کی وجہ سے, حضور کی آل ہونے کی وجہ سے میں اس کے ادب کے اندر کھڑا ہو جایا کرتا. اور یہ صرف میں نے امام شافعی کا واقعہ سنایا ہے, ورنہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں, سیدی محب رسول, محبوب رسول اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو دیکھ لیں, اور یہ کرام کو دیکھ لیں, ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں, بزرگان دین گزرے ہیں, سب نے آل رسول کا ادب کر کے ہمیں نمونہ دیا ہے. حضور کا تو ادب کرنا ہی ہے, حضور کے در دولت سے نسبت رکھنے والی چیز کا تو ادب کرنا ہے, لیکن حضور کے خون کا بھی ادب کرنا ہے. ایک مرتبہ
شواہد النبوہ کے اندر یہ بات لکھی، حضور کے زانو مبارک کے اوپر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک زانو کے اوپر کام کے اوپر حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے جو ماریہ قبطیہ سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف فرما تھے۔ اسی دوران جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپ کے پاس نہیں رہنے والے، آپ ان میں سے ایک کو اختیار فرمائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس لے دیا۔ جب کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے آتے، حضور فرماتے حسین تم وہ ہو جس کے اوپر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے، ساری کائنات کے بیٹے حضور کے اوپر قربان ہوں، فقط حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا حسین تم پہ قربان ہوا ہے۔ واجب الاکرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ایک مرتبہ حسنین کریمین مل نہیں رہے تھے، تم ہو گئے سیدہ محترمہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ حسنین کریمین مل نہیں رہے، سید الملائکہ نوری فرشتوں کے سردار آپ تشریف لاتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ نساء اہل جنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیے غم نہ کرے، وہ فلاں جگہ کے اوپر ہے ایک درخت کے نیچے اور اکیلے نہیں ہیں، اللہ نے دو فرشتوں کو ان کی حفاظت کے اوپر معمول کیا ہوا ہے، ایک فرشتہ حسنین کریمین کے قدمین کے نیچے پر بچھائے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، ایک عام امتی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ تو حضور کا خون ہے، سبحان اللہ خون ہے، جنہیں حضور جن کے لبوں کو چومتے ہیں، جن کے رشاروں کو چومتے ہیں، جن کی گردن پہ بوسے دیتے ہیں، پیشانی میں بوسے دیتے ہیں، جن کے لیے اپنے سجدے کی تصویر کو آپ طول دے دیتے ہیں، جن کے لیے آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ باز فرما رہے ہیں مسجد شریف کے اندر ممبر شریف کے اوپر حسنین کریمین آئے، ابھی چھوٹے تھے، لڑکھڑاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، حضور کو ان کا لڑکھڑانا اٹھنا بیٹھنا دیکھا نہ گیا، باز چھوڑ دیتے ہیں، ممبر شریف سے نیچے اتر کے حسنین کریمین کو پکڑ لیتے ہیں، اور ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ مسجد کے اندر زکوٰۃ کا صدقہ واجبہ کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت امام حسن آتے ہیں، آپ اس زکوٰۃ کے صدقات واجبہ کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں، حضور فاس فرما رہے ہیں، حضور نے پیار بھی بڑا کیا ہے اور تربیت بھی فرمائی ہے اور امت کو تعلیم بھی دی ہے، آپ نے بات چھوڑ دیا، آپ ممبر سے نیچے اترے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک سے اس کھجور کو باہر نکالا اور فرمایا حسن یہ زکوٰۃ یہ صدقات واجبہ ہمارے اوپر حرام ہے، آل رسول کے اوپر زکوٰۃ صدقات واجبہ حرام ہے، اس لیے کوئی ایسا بندہ ملے اسے گفٹ کرنا چاہیے، زکوٰۃ محل ہوتی ہے، مال کی محل ہوتی ہے، تو آل رسول حضور کی خون ہے، حضور کے خون کا ادب کرتے ہوئے ہمیں انہیں تحفہ کرنا چاہیے، اللہ نے استطاعت دی ہو کوئی آل رسول ہو سید ہو اسے تحفہ دینا چاہیے، اسے گفٹ دینا چاہیے، تو اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا، لیکن بہرحال آل رسول اور جو سید آتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ان کو تحفہ دینا چاہیے، اللہ نے استطاعت دی ہو انہیں گفٹ دینی چاہیے، آل رسول ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن سے آپ کے پاس مال غنیمت آیا، حضرت حسن کو بلایا 1000 درہم و دینار، حسین کو بلایا 1000 درہم و دینار، عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو 500 درہم و دینار، عبداللہ بن عمر میں بڑے تھے، غزوات میں بھی شرکت کی تھی، کئی روایتیں بھی آپ سے ہیں، عبداللہ بن عمر وہ ہستی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ اونٹ پہ سوار تھے کہ ایک جگہ گئے، اپنے اونٹ سے نیچے اترے، اونٹ کو گھمایا اور اونٹ کے اوپر ناکا کے اوپر واپس چڑھ گئے، آپ کے جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، کسی وجہ سے ناکا سے نیچے اترنا پڑ گیا، کسی وجہ سے اونٹنی کو آپ نے گھمایا، آج سرکار ظاہری طور پہ تو نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر سرکار کی اس ادا کو ادا کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی وضو کرنے کے بعد مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا کہ بے وجہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ یہاں وضو فرمایا، حضور کسی وجہ سے تبسم فرمایا اور مسکرائے، آج میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔